بہت سارے عناصر اس میں شامل ہیں، اس میں ان کی اکانومی اور وہاں کی معیشت بھی اسی پر چل رہی ہے، باہر سے امداد مل رہی ہے، اسی بات کا ان کو پیسے مل رہے ہیں، ڈالر بھی مل رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کوئی پوشیدہ بات کر رہا ہوں۔ دوسری کہ وہاں آپس میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ بھی بہت زیادہ کار فرما ہیں۔ پھر یہاں جو بارڈر کا جتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں مافیاز ہیں، اسمگلر ہیں، منشیات کے، ہتھیاروں کے، ہیروئن کے اور کاروباری لحاظ کے بڑے بڑے اسمگلر ہیں۔ تو بہت سارے مقامی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ مفادات ملوث ہیں۔ اس میں سب کا کام دھندا اسی پر چل رہا ہے کہ سی پیک کو خراب کیا جائے، پاکستان کی ایٹمی قوت کو متاثر کیا جائے، فوج کو متاثر کیا جائے۔ اس پہ ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، شاباشی بھی مل رہی ہے، اور جو مذہبی گروپ ہیں ان میں بہت سارے جو ٹی ٹی اے کے لوگ ہیں، ان میں مذہبی حوالے سے ان کے ساتھ شامل ہیں وہ، اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو تکفیر بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ افغانستان کے لوگ، افغان طالبان، وہ پاکستان کی حکومت وغیرہ کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن وہاں میں جانتا ہوں بعض بڑی قیادت میں، خاص طور پہ جو قندھار میں شیخ ہبۃ اللہ کے ارد گرد لوگ ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویسے ہی تکفیری ذہن رکھتے ہیں جیسے ٹی ٹی پی کا اور داعش وغیرہ کا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں نظریاتی چیز بھی ہے، پھر ان کو یہاں سے جو قوم پرستوں کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے، بعض حکومتی لوگ ہیں ان سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، میڈیا کی سپورٹ بھی مل رہی ہے، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ افغانستان کی حکومت، جن کو ہم بہت سادہ سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کے بعض بلاگر جو ہیں، وہ جو صحافی لوگ ہیں، بعض وہ نام نہاد صحافی میں کہوں گا، تو وہاں سے وہ پیسے پکڑ کے ان کے حق میں وہ ولاگ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہمیں اس کے لیے متحد ہونا چاہیے۔